چٹائیں گے اب انشاءاللہ. اب ان کے کچھ ہاتھ وہاں آنے والا نہیں ہے. یہ تو عربی ہے. نورہ اللہ مرقدہ. اب آئیے اردو سنیے. جناب نے کہا نا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو ان سے میں مناظرہ کیا کروں گا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے، ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا. میں تو تیرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ بول کر کے جو ہے بھاگوں گا نہیں. میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ جو ہے یہ تو ان کی عربی کا حال ہے. اب اردو سنیے. اردو سنیے. اردو کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. لیٹر ہیڈ ہے. لیٹر ہیڈ کہاں کہاں گیا ہوگا، کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظر انداز بھی کرتے تھے کہ جاہل ہے، اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری نہیں کہ جواب ہی دے. اور ہمارے پیر و مرشد کا ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ حیا دار حیا کرے، بے حیا کہے ڈر گیا. حیا دار حیا کرے اور بے حیا کہے ڈر گیا. اس کا وہی والا حساب ہے. بعض علماء مشائخ اکابرین ہمارے اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں. یہ اتنا بدتمیز ہے، اس کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، باتوں کا جواب نہیں دیتے. تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ سب جاہل ہیں، پوری دنیا میں خالی ایک میں ہی عالم ہوں، صرف مولوی کلیم ہی پوری دنیا میں عالم ہے جو نحو اور صرف کا جاننے والا ہے. یہ دیکھو ان کی نحو اور صرف کہ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ صحیح نہیں لکھ سکا. یہ عربی داں ہے. اور آگے اردو دیکھیے. اردو فریق مخالف. پھر سے سنیے، بار بار سنیے. فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. یہ آپ کو دیکھیے ادھر دکھ بھی رہا ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے کہ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. یہ کون سی لغت ہے؟ لکھنؤ کی اردو سنی تھی یار، یہ مراٹھی کی اردو آ گئی ہے کیا نئی؟ مولوی کلیم نے کوئی نئی لغت لکھی ہے کیا مراٹھی میں کہ یہاں پر فریق مخالف اپنے 10 لوگوں کو لا سکتا ہے؟ اب بھائی تمہارے غازی کی ہم نے یہ ثابت کر دی کہ نہ اردو ٹھیک ہے. ہم نے یہ ثابت کر دیا نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ عربی ٹھیک ہے. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا، کیسا بھی ہے، لیکن مجھے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے. میرا نظریہ، میرا مقصد یہ ہے. میرا مقصد اس کو ذلیل کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد اس کو بدنام کرنے کا نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میرا نظریہ اپنی قابلیت دکھانے کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے کہ میں بہت قابل ہوں. مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میرا یہ مقصد ہے. اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے جو لوگ ہیں بس وہ بچ جائیں، وہ ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان بچ جائیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ تو یہ رہ گیا. اور آؤ سنیے. فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے. اور نورہ اللہ مرقدہ، اس کو بھی پوچھئے گا مولوی کلیم سے. آپ لوگ فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھئے گا کہ یہ جو ہے ضمیر، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں 2 ضمیروں میں سے ایک ضمیر جو ہے نا اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے. ہاں، اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے. اور ایک ضمیر ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مرجع ہیں. اور سنیے، 3 اگست کو ممرہ کے اندر جو اس نے تقریر کی ہے، اس 3 اگست کی تقریر کو ذرا آپ سنیے گا غور سے. اور سننے کے بعد اس کے اندر سے میں نے بہت ساری چیزیں کوٹ کری ہیں کہ پتیلی میں یا ڈیگ میں ایسی کچھ لفظ کہا کہ چاول کتنے پکے ہیں کتنے کچے ہیں. آؤ میں بتاؤں کہ پتیلے کے اندر کتنے چاول کچے ہیں اور کتنے پکے ہیں. 3 اگست کی ممرہ کی جو تقریر ہے اس کو سنیں.
میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، اس نے مولوی کلیم نے اپنی تقریر میں کہا اور لغت قرآن کے تعلق سے کہا کہ ان کو قرآن شریف تک نہیں صحیح پڑھنا آتا ہے، قرآن شریف میں لہو و لعب ہے اور وہ لہو لعاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اس نے اپنی 20 منٹ والی ریکارڈنگ کے اندر کل کہی۔ اب آپ سنیے 3 اگست کی تقریر کو، آپ سنیے گا۔ قرآن شریف میں آیا ہے والفجر، اور ان کے غازی صاحب، غازی ملت، مجاہد سنیت اور مفتی کلیم، قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور وہاں بول رہے ہیں فجر۔ یہ کون سی لغت ہے میاں؟ یہ بھی تو دکھاؤ۔ تم نے مجھے بہت اچھے سے چھیڑ دیا ہے بیٹا، اب تم بچنے والے نہیں ہو، ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے، ابھی دیکھ آگے آگے، تجھے میں بھاگنے نہیں دوں گا، میں پھر کہہ رہا ہوں تجھے میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور اس میں یہ بول رہا ہے فجر، اور ایک لفظ اس میں بولا ہے مشابہت، اور لفظ کیا ہے؟ مشابہت نہیں، لفظ ہے مشابہت، مفاعلت کے باب سے، ہاں مشابہت بول رہا ہے۔ دیکھیے اس کی اردو فارسی، اور ایک لفظ اس نے بولا ہے اس کے اندر جماد الاخری، اس کے اندر بولا جماد الاخری، جماد الاخری، لیکن لفظ کیا ہے؟ جماد الاخری، لفظ کیا ہے؟ جماد الاخری۔ یہ دیکھو ان کے غازی صاحب کی، اور ایک لفظ اور ہے اس کو بھی سن لیجئے گا اس 3 اگست والی تقریر میں، کہ صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ کیا؟ صحابہ جمع اور نجوم ہدایت ہے۔ یہ واحد کہاں سے آ گیا؟ یہ جناب کی اردو ہے، یہ مولوی کلیم کی اردو ہے۔ ان کی فارسی کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا لیٹر ہیڈ پر، اور ان کی تقریر کی اردو دیکھی۔ اگر میں اس کو ہی سمیٹنے اور بٹورنے میں آؤں نا میرے بھائی، بہت ٹائم لگے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں پھر گھوم کر کے واپس اسی پر آتا ہوں۔ میں تو اس کو فتاوی رضویہ شریف پر رکھنا چاہتا ہوں، مسئلہ تعزیہ داری پر، اس پر رکھنا چاہتا ہوں، اس کو میں اس سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں نے چند چیزیں لے آیا ہوں تاکہ جو اس کے ساتھ لگے بجے ہیں ان کو بھی اس کی صلاحیت اور قابلیت پتہ لگ جائے، اور جان جائیں وہ لوگ بھی کہ ہمارا مجاہد، ہمارا غازی کتنا قابل ہے، کہ جو یہ کہہ رہا ہے صحابہ نجوم ہدایت ہے، نورہ اللہ مرقدہ، اور فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ لیجئے گا اس کے لیٹر ہیڈ میں، اور اسی لیٹر ہیڈ کے اندر ایک چیز اور آپ حضرات دیکھیے گا، وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے اس لیے میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ مناظر کا مستند عالم ہونا ضروری ہے، جو صرفی نحوی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے۔ صرفی نحوی، مولوی کلیم صاحب، صرفی نحوی اصول اور قانون ہیں، نحو اور صرف یہ اصول اور قانون ہیں عربی پڑھنے کے۔ نحوی اور صرفی عبارات نہیں ہوتی ہے ملا جی، نحوی اور صرفی عبارات نہیں ہوتی ہے۔ جو یہاں لیٹر ہیڈ پہ کہہ رہا ہے کہ نحوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے، یہ نحوی اور صرفی یہ اصول ہیں، اصول عربی پڑھنے کے، یہ قاعدے ہیں۔ اور اس لیٹر ہیڈ کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ جس کو ہے اور ہے میں تمیز نہیں، جس کو نورہ اللہ مرقدہ، جو عربی میں 2 ضمیریں لے کے آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نحوی صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے۔ جو اپنے لیٹر ہیڈ کے اندر ایک عربی کا جملہ صحیح نہیں لکھ سکا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نحوی اور صرفی عبارات کو صحیح پڑھ سکے۔ یہ ہیں ان کے غازی،
یہ ہیں ان کے مفتی صاحب. اور ایک جگہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وارث علوم امام اعظم بھی لکھا ہے, یا بولا ہے کہیں, یا لکھا ہے وارث علوم امام اعظم. یہ ہے ان کا امام اعظم نورہ اللہ مرقدہ. فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے, نحوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے. یہ ہے ان کا امام اعظم جو اپنے منہ سے, اپنے قلم سے, اپنی زبان سے ہر جگہ کہتا گھومتا ہے کہ وارث علوم امام اعظم. ارے کہاں جا رہا ہے بیٹا, ادھر آ ادھر.